سندھ ایجوکیشن سیکٹر جو پلان ہے اس کے پرپس اور آبجیکٹو کیا ہیں؟ اب ایک انٹیگریٹڈ اور ہولسٹک اپروچ، یعنی ایسی اپروچ جو کہ تو انٹیگریٹڈ ہے جس میں سب چیزیں شامل، اور ہولسٹک ہے جو سب باتوں کو انکمپس کر رہی ہے، اور کس لیے؟ پلاننگ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے، از میڈ اسینشیل بائی دی ایکسٹریم کمپلیکسٹی آف دی پروسیس آف ایجوکیشن. تو وہ اسینشیل ہو جاتی ہے جو کہ کمپلیکسٹیز ہیں ایجوکیشن سسٹم کی، اس کے ہونے کی وجہ سے. اور مائنڈفل آف ٹو کی ڈیفیشنسیز ان دی ایجوکیشن سسٹم. نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ ایکسس جو ہے ایجوکیشنل اپرچونٹیز کی، اور دوسرا جو لو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. جو سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان ہے وہ فوکس کرتا ہے ایکوٹی کے اوپر، ایکسس کے اوپر، کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر، گورننس اور سروس ڈیلیوری پہ، اور ایکوٹی ریسورس ایلوکیشن کی. ان سب باتوں پہ جو SESP ہے اس کا فوکس جو ہے یا ایمفیسس جو ہے وہ موجود ہے. اب جو انٹیگریشن ہے ان سب کمپوننٹس کی ڈیولپمنٹ کی طرف، یہ ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ ایک کمپریہنسو سیکٹر پلان. یعنی جب ہم انہیں انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپریہنسو سیکٹر جو پلان ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اب ایک نظر دیکھتے ہیں پرنسپل آبجیکٹوز کو جو کہ سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان 2014 اور 18 کے ہیں. نمبر 1، انکریز کیا جائے ایکویٹیبل ایکسس کو، جو کہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ یکساں ہو، ایکسس ہو ایک کوالٹی اورینٹڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی طرف، پرائمری کی طرف اور سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف، ود دی ایم آف ایلیمینیٹنگ سوشل ایکسکلوژن. اور اس کا ایم کیا ہو کہ جو سوشل ایکسکلوژن ہے، جو معاشرے کے ڈفرینٹ طبقے ہیں جنہیں ایجوکیشن تک رسائی حاصل نہیں ہے یا جنہیں بار کر دیا جاتا ہے ایجوکیشن میں آنے سے ڈیو ٹو دا پولیٹیکل اینڈ ڈیموگرافک فیکٹرز، ان سب کو ایلیمینیٹ کیا جائے. نمبر 2، امپروو کرنا مقصود ہے کوالٹی آف لرننگ آؤٹ کمز کو. کس طرح سے؟ کہ اسٹرینتھن کر کے ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو. یعنی بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہم کوالٹی آف لرننگ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیچنگ اور لرننگ کو جو ہے وہ بہتر کریں، اور اس کے ذریعے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کا طرف آ سکتی ہیں. اور پھر امپروو جب ہم کریں گے کوالٹی آف ٹیچرز کو تو میرٹ بیسڈ سلیکشن کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش کریں گے کمپیٹنسی بیسڈ کنسٹرکٹیوسٹ سسٹم. یعنی کمپیٹنسی کے اوپر بیسڈ کنسٹرکٹیوسٹ سسٹم، نہ کہ ڈیموگرافکس کے اوپر بیسڈ، نہ کہ پولیٹیکل اورینٹیشنز کے اوپر بیسڈ ہو، جو کہ ایجوکیشن کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ کی کمپوننٹ کی حیثیت رکھتا ہے. نمبر 3، اسٹرینتھن کیا جائے گورننس کو اور سروس ڈیلیوری کو. یعنی جو گورننس ہے، اوور آل جو مینجمنٹ ہے، اوور آل جو فلاسفی ہے، اوور آل جو سروس ڈیلیوری ہے، ان سب کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا جائے، مضبوط کیا جائے. کس طرح سے؟ کہ امپروو کی جائے فنکشننگ کیپیسٹی فرام دا اسکول کمیونٹی لیول اپ ٹو دا ڈسٹرکٹ اینڈ پروونس لیول. کہ ہمیں اسکول جو ہے کمیونٹی کے لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ تک، پھر اس کے بعد ہمیں جو صوبے کے لیول ہے اس تک ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے کہ گورننس اور سروس ڈیلیوری جو ہے اسے افیکٹو بنانا ہے. نمبر 4، کیا کرنا ہے کہ انہانس کرنا ہے ایکوٹی آف ریسورس ایلوکیشن. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ریسورس ایلوکیشن میں ایکوٹی شامل نہیں ہے، سب کے لیے جو ہے وہ انصاف سے اور جس طریقے سے ہم ریسورس ایلوکیٹ نہیں کر رہے، تو یقیناً جس شعبے کو ہم ایلوکیٹ کم کریں گے ریسورسز، وہاں ترقی نہیں ہو پائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں، اور پھر کس طرح سے امپروو کریں سسٹینیبلٹی کو اور افیکٹونیس کو جو ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر کا ہے. یعنی کہ ہم نے جو ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر ہے اس کو بہتر کیا، جس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جہاں اسکولوں کو ملا کے ایک اسکول بنا دیا گیا، جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز کم ہیں، وہاں ان اسکولوں کو، ان بچوں کو شفٹ کر دیا گیا ایک پریمیسز کے اندر. سو دیر بائی ود انوویٹو اینڈ نیو ٹیکنیکس، جس کے ذریعے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ فاسٹر ہوگی، یعنی ڈیولپ ہوگی ٹرانسپیرنسی، یعنی ایک تو اس کے اندر شفافیت آ جائے گی عمل کے اندر، اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے پبلک ریسورسز کو، جو ہمارے عوام کے ریسورسز ہیں، جو ٹیکس کے پیسے ہیں جن کے ذریعے ہم ان چیزوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہیں، اسکول ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اس میں جب شفافیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب اس کا احتساب کا عمل بھی ساتھ ساتھ ہوگا، تو پھر یقیناً یہ ایک افیکٹو جو ہے وہ پلان ہوگا. اور پھر یہ سب آبجیکٹیوز جن کو ہم نے ابھی دیکھا SESP 2014-18 کے جو ہیں وہ ریکوائر کیا کرتے ہیں؟ وہ ریکوائر کرتے ہیں ایک سیٹ جو ہو پالیسی ڈسکشنز کا.
یعنی اس پہ بات چیت کی جائے، اس پہ ڈائلاگ کیا جائے پالیسی کے اوپر اور ریفارمز کے اوپر جو کہ افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے سامنے آتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کہہ دیں، کہہ ڈالیں اور پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک اور پارٹی کے پاس ہو، جو کہ پالیسی ڈائریکٹو ہے وہ کہیں اور سے آ رہا ہے. تو اگر ان کے اندر ہم برج نہیں کریں گے، اگر ان پہ ڈائلاگ اور ڈسکشنز نہیں ہوں گے، وہ اوپن نہیں ہوں گے ٹورڈز انوویشنز اینڈ ٹورڈز چینجز، تو پھر ایسے جو آبجیکٹیوز ہیں انہیں حاصل کرنا یقیناً مشکل ہو جائے گا.